बेची का गेहूं धन जइबे मदीना लंदन अमरीका हम सब न जइबे लंदन अमरीका हम सब न जइबे चीन जापान हम सब न जइबे हम सब त जइबे शहर मदीना। अरे उड़ते पटना सा उड़ते गया सा उड़ते दिल्ली सा प्लेन हम मदीना जइबे। قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور پردوں میں بیٹھنے والی میری ماں اور بہنیں، آپ حضرات بعد نماز مغرب سے لے کے اب تک شاعر اسلام کے اشعار کو سنیں، علماء کرام کے بیانات کو سنیں، بات اصل یہ ہے کہ سننا کمال نہیں ہے، ان سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا کمال ہے۔ بات تھوڑی ہو عمل زیادہ ہو، ورنہ آج سننے کے لیے کہنے کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت سارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہر انسان کی دلی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرنا، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر ایسی مہلک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ کہ جب بھی کوئی انسان بیمار پڑتا ہے، بغیر ڈاکٹر سے رجوع کیے ہوئے وہ رکتا نہیں ہے۔ حکیم ہوں، طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، ان کے پاس جانا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ بیماری کے حالت میں ڈاکٹروں سے رجوع نہ کر سکے، حکیموں اور طبیبوں سے رجوع نہ کر سکے، معاشرہ ہمیں کنجوس کہیں گے، ماحول ہمارا برا بھلا کہیں گے، سماج ہمیں اچھے نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہر ایک کی آنکھیں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بیمار پڑ گیا ہے، ڈاکٹر سے ملاقات کرو، اپنا چیک اپ کراؤ۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
کہ ہم نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، خرید و فروخت کر لیا ہے اللہ نے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں، اس کے باوجود جسمانی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ہماری زندگی میں روحانی بیماری آ جائے اس کے علاج کے لیے کسی کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ روحانی بیماریوں کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ روحانی بیماری نہیں تو اور کیا ہے؟ معاشرہ، سماج، ماحول شریعت کے بالکل خلاف اور الگ تھلگ ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور اس کے تعلق سے کسی کی نگاہیں نہیں جاتی ہیں کہ روحانی بیماری میں تم مبتلا ہو چکے ہو، اس کا علاج کروا لو۔ اور جن مومن کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خریدا ہے، کیا ہمارے جیسا ایمان والے؟ تھوڑی سی کسی نے لالچ دیا، ایمان بدل گیا۔ ایک بالشت زمین کے لیے میں جھوٹ بول گیا۔ ہمارے پڑوسی کا کھیت ہمارے کھیت کے ساتھ ہے، ہمارا گھر پڑوسیوں کا گھر ملا ہوا ہے۔ پڑوسی کو شک ہوا، زمین کی پیمائش کیجئے، مجھے شک ہے کہ میری زمین آپ کے گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ اور امین نے امانت داری سے کام کیا، لیکن امانت داری سے کام کرنے کے باوجود ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے ان حق کو ادا کر دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ایک بالشت زمین غصباً، زبردستی ظلماً کسی کا غصب کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایمان جس مومن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم اپنے آپ کے اندر تلاش کریں، اپنے دامن میں جھانکیں، گریبان کو جھانک کے دیکھیں کیا میرے اندر بھی وہی ایمان ہے جس ایمان کی طلب اللہ کو ہے، اور جو ایمان اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، کیا یہ ایمان ہے میرے اندر؟ آج ہمارا ایمان معاشرے پہ ہے، آج ہمارا ایمان ماحول پہ ہے، آج ہمارا ایمان اپنے کلچر پہ ہے، آج ہمارا ایمان اپنے خاندان پہ ہے۔ بیٹے جوان بیٹا کی شادی کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی کھانا نہیں کھلایا، دعوت نہیں دیا، ہلدی کا کھانا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچوں کی تم شادی کرو لڑکا کی، تو ولیمے کی سنت کو زندہ کرو۔ آج ہے مسلمان ولیمہ کو زندہ کرنے والے؟ نکاح سے پہلے ہی کھانا کھلا کے فارغ کر دیتے ہیں، کس خوشی میں کھلایا ہے آپ نے۔ لیکن ان چیزوں کو اگر کوئی کہنے جائے تو وہ پاگل اور بے وقوف ہے۔ چپ رہیے مولوی صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے ماحول دوسرا ہے، سماج اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں، کیا ایسے ہمارے جیسے شادی تھی؟ آج ہماری شادیوں کی تباہی مچی ہوئی ہے، آج ہم ڈکیتی کے دہلیز پہ قدم رکھا ہے، آج ہم لڑکی والے کو مجبور کر رہے ہیں، آج ان کے گھر ڈاکو بن کے جا کے لوٹ رہے ہیں، اور اس ڈاکوؤں کو کوئی ڈکیت کہنے کے لیے سماج میں تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، مساجد مکاتب کے نام پہ
کوئی اگر آ جائے آپ کے پاس کہ اللہ کے نام کے واسطے کچھ چندہ کو دے دیا جائے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ کھاتا ہے، یہ پیسوں کو صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا ہے، یہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ارے بھائی، ان سے تو لاکھ گنا بہتر ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگ کے مساجد میں لگاتا ہے، مکاتب میں لگاتا ہے، مدارس میں لگاتا ہے۔ لیکن وہ لڑکے کا باپ جس سے کبھی لڑکی کے باپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اجنبی تھا، اور ان کے سامنے 5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ جو رکھا ہے، بہت بڑا کٹورا لے کے ان کے سامنے ہاتھ میں جا کے گیا، بھیک کے نام پہ ان سے پیسے وصولے جاتے ہیں۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، کیا کہا ہے؟ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ یہ ہماری آج نوعیت ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ آج ان چیزوں کو بدلنے کے لیے، آج اچھی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، آج ان کو معیوب نہیں سمجھنے کے لیے ہمارا پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے۔ آئیے مفتی صاحب، آئیے مولانا صاحب، آئیے قاری صاحب، آئیے حافظ صاحب۔ کیوں بھائی؟ اغوا آیا ہے، کیا کرنا ہے؟ پیسے گنتی کر کے دینا، آپ گواہ رہیے گا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا کہ بغیر نکاح کے تم نے اپنے بیٹی کے نام پہ جو ان کو پیسے گنے تھے وہ کس چیز کے گنے تھے؟ اور ایمان سے بالکل باہر، ایمان اس کا پرمیشن نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابیوں یہ بتاؤ تمہاری زندگی اگلی کتنی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز میں ادا کروں اور ظہر کی نماز ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں۔ دوسرے صحابی سے پوچھا، ظہر سے عصر تک کا بتایا۔ تیسرے سے پوچھا، عصر سے مغرب تک کا بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری زندگی کی مدتیں بڑی لمبی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کی حالت میں ہوں، اور نماز جب مکمل ہو جائے تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں، اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، اللہ کا پیارا ہو جاؤں۔ یہ زندگی کی مدت ہے۔ اور 31 دسمبر کو شادی کی تاریخ پڑ گئی ہے جی، اور 5 دسمبر کو لڑکے والے آگے جھولا لے کے 5 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر کی زندگی کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ جو آپ نے پیسے گنتی کر کے دے دیے، سراسر ایمان کا خلاف۔ اللہ نے ہمارے جیسے ایمان والوں کے لیے نہیں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج ہمارا ایمان غارت ہے، آج ہمارا اخلاق غارت ہے، آج ہم کہیں کے نہیں ہیں، اور یہی نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ عذاب کو مسلط کیا ہے۔ غیروں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، غیر یہ چاہتے ہیں کہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، مفت بھارت ہو جائے مسلمانوں سے۔ ان کا مشن ہے، اور اپنے مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی بربادی کے دہانے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مومن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندی تمہاری رہے گی، بادشاہت تمہاری رہے گی، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو۔ اللہ کو وہ ایمان پسند ہے، صحابہ والا ایمان، بزرگان دین والا ایمان، اولیاء اللہ والا ایمان۔ یہ آج 1400 صدی کے جو ہم ایمان لے کے پھر رہے، یہ ایمان نہیں، وہ اطاعت والا ایمان، وہ عبادت والا ایمان، وہ اخلاقیات والا ایمان، وہ ایمانیات والا ایمان اللہ کو محبوب ہے۔ آج من مانی زندگی، من جو چاہے، دل جو چاہے، ہم آج نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔
واقعہ لکھا ہے دہلی کے جامع مسجد کے سیڑھی پہ ایک اللہ کا ولی بیٹھے ہوئے عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور سیڑھی پہ بیٹھ کے مخاطب کوئی نہیں ہے، یوں ہی آپ آواز لگا رہے ہیں کہ میں تیرا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟ دہلی کے جامع مسجد کے سیڑھی پہ بیٹھ کے اللہ کے ولی آواز لگا رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟ لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، ان کے کانوں میں جب آواز آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟ تو وہ ان آواز کو سنتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا اللہ کے بندے مخاطب کون ہے؟ اللہ کے گھر کے سامنے اور سیڑھی پہ بیٹھ کے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات کیوں مانوں؟ آخر کہہ رہا ہے کس کو؟ اللہ کے ولی نے کہا میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہوا اور سیڑھی پہ آ کے بیٹھا، سامنے جو حلوائی کی دکان ہے جہاں گرم گرم جلیبی پک رہی ہے، میرے جیب میں پیسے نہیں ہے اور میں اپنے نفس کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، نفس اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ گرم جلیبی کھاؤ، لیکن میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، تیری بات کیوں مانوں؟ آج اس نفس سے جہاد کرنے والا کون ہے؟ آج نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ دل چاہا، ایک مکان بنایا، پھر طبیعت چاہی، دوسرا مکان بنایا، پھر طبیعت چاہی، تیسرا مکان بنایا، پھر دل چاہا، ایک پلاٹ خریدا، پھر طبیعت چاہی، دوسرا پلاٹ خریدا، پھر دل چاہا، تیسرا پلاٹ خریدا، اور یوں ہی پلاٹ اور مکان کو خریدتے اور بناتے ہوئے زندگی گزر گئی۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور ہماری ارمانیں پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک تم قبرستان میں نہ پہنچ جاؤ۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور ایمان وہ ایمان اور وہ اخلاق اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ غربت کا عالم ہے، لاچاری کا عالم ہے، گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا صحیح سے میسر نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اپنے اخلاق حسنہ کو اتنے اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں، اپنے اعمال کو اچھے ڈھنگ سے مہمان نوازی کراتے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ایمان قبول کر لیتا ہے۔ آج کہنے والا کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ حسن اخلاق کہ انسان کے اندر جب آ جائے تو دوستو پھر لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے، ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے صحیح راستے پہ آنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔